بلکہ میں نے اپنی غلامی میں قبول فرما آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اگر کافر بندہ صرف سورہ فاتحہ سنے صرف سورہ فاتحہ سنے او کفر چھوڑ کے ایمان دی دولت تو مالا مال ہو جائے تے جڑا بندہ پورا قرآن اپنے سینے وچ محفوظ کر لے جڑا صبح شامی دنے راتی رب دی لا رہے کتاب دی تلاوت ہی کردا رہے آخری گل اس تو بعد اجازت مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر اشفاق بھائی کر رہے سن انہیں دی گل میں بھی کرتا جاؤں حضرت ابن معروف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برگاہ میں ایک بندہ آیا تے آن کے کہنے لگا کہ اے عمر امیر المومنین میں بڑا غریب ہوں بڑا لاچار ہوں میرے کو کھان واسطے کچھ نہیں میرے بچے اکثر راتی بھوکے ہوندے نے میں نے کچھ عطا فرماؤ حضرت ابن معروف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عطا کیتا چلا گیا دوسرا دن آیا وہ بندہ پھر مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی برگاہ میں میں گل کیجئے کہ گل میری آخری ہے اس کے بعد بالکل 2-4 منٹ بعد میری اجازت پیار رسول سبحان اللہ قربان جاوی امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام بندہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی برگاہ دے جو مسلمان بندہ ہے کافر نہیں ہے مسلمان ہے آتا ہے عرض کرتا ہے مولا کو عطا فرما دو مولا عمر انہوں عطا کر دینے چلا جاتا ہے دوسرے دن آ جاتا ہے چند دن گزرنے پھر آ جاتا ہے چند دن گزر دینے پھر آ جاتا ہے اور مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے نے ایک دن جھڑک کے فرمایا اوے ہر روز میرے کو لانا وے آج تینو او گل اللہ دستوا او بندہ کہنے لگا امیر المومنین کیڑی گل آپ نے فرمایا او گل دس دینا وا قیامت تک کسے دے سامنے تینو ہاتھ پھیران دی ضرورت ہی نہیں پوے گی قیامت تک تینو کسے دے سامنے ہاتھ پھیران دی ضرورت نہیں پوے گی او بندہ کہنے لگا امیر المومنین فرما دو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جا جا کے رب دا قرآن پڑھیا کر تینو کسے کو منگن دی ضرورت ہی نہیں ہوئے گی اور کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ایک دن گزریا 2 دن گزرے 3 دن گزرے 10 دن گزر گئے مہینہ گزر گیا سال گزر گیا اور کافی وقت گزر گیا او بندہ بڑا حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دربار وچ نہ آیا ایک دن اچانک مولا عمر دے نال اس بندے دی ملاقات ہو گئی ہے آپ نے فرمایا یار ناراض ہو گیا ہے ناراض ہو گیا پتہ کرنا امیر المومنین میں تواڈے نال ناراض میں کیوں ناراض ہو سکنا ہم نے فرمایا تو مڑ کے آیا ہی نہیں ہے ایک دن تیرے نال گل کیتی تو مڑ کے اتنا ٹائم گزر گیا تو مڑ کے آیا ہی نہیں ہے تو مڑ کے کوئی گل ہی نہیں کی تھی وہ کہنے لگا امیر المومنین کن جاواں پیار نال پیار نال امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام بندہ کہندا امیر المومنین کن جاواں پہلے ضرورت مند ہوندا سا تواڈے کول آنا سا تسی دے دینے تو میری حاجت پوری ہو جاندی سی سوال کردا سا تسی مینوں عطا فرما دیندے سو میرا سوال ہو جاندا سی میرا کام بن جاندا سی سونیا جدوں دا قرآن نال جوڑے ہوئے اللہ گواہ ہے آج دن تک کسے کو منگن دی ضرورت ہی نہیں پئی جدوں دا قرآن نال جوڑے ہے نا آج دن تک خدا دی قسم ہے کسے کو منگن دی ضرورت ہی نہیں پئی آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے علماء آج ساڑی اس قوم دا المیہ ہے ہی کہ راتی اسی 2 بجے تک فیس بک چلانے ہیں واٹس ایپ چلانے ہیں کدے قرآن پڑھے تے پھر فجر کی نمازاں پھر اسی کہنے ہیں کہ ساڑی دعاواں قبول نہیں ہونی ہیں ساڑے حالات خراب ہو رہے ہیں گھر وچ ناچاکیاں پیدا ہو رہی ہیں نمازاں نے پہلے ساڑی توجہ کوئی نہیں قرآن شریف کی تلاوت ساڑی توجہ کوئی نہیں اتنا وقت نہیں علماء کرام موجود نے جس تھاں تے قرآن رب دا قرآن پڑھیا جائے وہ جا جیو جی بھی ہوئے ہوتے رب دے نورانی فرشتے نازل ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میسج مدعا مقصود آخری گل یہ ہے کہ قرآن نال اور قرآن دے صاحب قرآن نال اپنا رشتہ پکا کر لو انشاءاللہ تعالیٰ اس قرآن اور صاحب قرآن دے صدقے رب اس جہان تے بھی کامیاب فرمائے گا اور کل قیامت والے دن بھی انشاءاللہ کامیابیاں ہوں گیاں کرم بن کر سخا بن کر وفا بن کر کرم بن کر سخا بن کر وفا بن کر خدا کا نور زمین پہ اترا محمد مصطفیٰ بن کر وفا لے گیا محترم عزت مآب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد خلیل صاحب جی تشریف کی جانب سے اور اتنے کم وقت میں
میری 25 سالہ دور نظامت کا یہ پہلا تجربہ ہے کہ بات یہاں تک چلے گئی ہے۔ تو یہ تبھی ہوتا ہے کہ اللہ کا فضل ہو، حضور کی نظر رحمت ہو اور کسی استاد سے دعائیں لی ہوں۔ اللہ پاک ایسے علماء کا سایہ دادیر ہمارے سروں میں قائم و دائم رکھے اور ان کی گفتگو کی شاہراہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل آنے والا کل اگر آج سے کسی ایک بندے کا بھی مختلف ہو گیا تو پھر ہمارے یہاں ہماری قیمت لگ گئی۔ اگر کل بھی آپ نے وہی کچھ کرنا ہے جو آج کیا تو پھر صرف لنگر ہی کھانے آئے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ایک اور بڑے خاص موضوع پہ صرف 2 شعر اور پھر آپ کی گفتگو سنتے ہیں۔ سماعت کیجئے کہ خلافت غصب ہوتی یا کوئی تحریف قرآن میں، کسی قیمت بھی آقا کے صحابہ چپ نہیں رہتے۔ توجہ چاہوں گا، سماعت کیجئے۔ بہت کم لوگ بولیں گے لیکن میں نے پہلے کہا کہ اب میرا جو ذہن بن گیا پچھلے 5-7 سال سے، وہ داد سے زیادہ دعا کی طرف نگاہ ہوتی ہے، کیونکہ جو کام دعا کرتی ہے وہ داد نہیں کرتی۔ توجہ چاہوں گا، آپ میں سے کوئی نہ بولے میں تب بھی راضی، آپ سارے بولیں میرا مقدر، لیکن مجھے اساتذہ سے دعا ضرور مل جائے گی۔ آ جا جنید بیٹا جلدی جلدی، اس وقت خون پانی ایک ہوا ہے۔ توجہ چاہوں گا کہ خلافت غصب ہوتی یا کوئی تحریف قرآن میں، کسی قیمت بھی آقا کے صحابہ چپ نہیں رہتے۔ ایک دلیل دینے لگا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ خلافت غصب ہوتی یا کوئی تحریف قرآن میں، کسی قیمت بھی آقا کے صحابہ چپ نہیں رہتے۔ حسین ابن علی نے ظلم سے لڑ کر یہ بتلایا، اگر باغ فدق چھنتا تو بابا چپ نہیں رہتے۔ حسین ابن علی نے ظلم سے لڑ کر یہ بتلایا، اگر باغ فدق چھنتا تو بابا چپ نہیں رہتے۔ اگر باغ فدق چھنتا تو بابا چپ نہیں رہتے۔ آپ پتہ نہیں کس علی کو جانتے ہیں، لیکن جس علی کو ہم جانتے ہیں وہ مولا کائنات نہ تو کسی کا حق کھاتے ہیں نہ اپنا کسی کو کھانے دیتے ہیں۔ حسین ابن علی نے ظلم سے لڑ کر یہ بتلایا، اگر باغ فدق چھنتا تو بابا چپ نہیں رہتے۔ حضرات میری آپ سے 2 ملاقاتیں ہیں، اگلی ملاقات میں حافظ ولید صاحب سے پہلے انشاءاللہ میں اپنے لکھے ہوئے شان صدیق قبر کے شعر سناؤں گا، اور آخر میں ذکر علی کے ساتھ انجمن دروان مصطفیٰ تک سفر کرنا ہے۔ بس یہ 2 جو ناخوان دوست ہیں یہ بعد میں، فی الوقت انتہائی ادب کے ساتھ یادگار اسلاف صاحب مراتب کثیرہ، ہمارے مسلک کی ایک انتہائی معتبر، قداور اور ذمہ دار شخصیت، پیکر اخلاص و محبت، رونق محافل سنت، عزت مآب استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی سنان اقبال تیمور صاحب دامت برکاتہم قدسیہ تشریف لاتے ہیں، اپنے قیمتی افکار عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ ایک خوبصورت اور زندہ نعرے سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر۔ اگر یہ زندہ ہے تو پھر دوسرا والا لگا دے، نعرہ تکبیر۔ خوش ہو کے ذرا، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ان خطیبوں کے بعض کیا کہنے جن کی آنکھیں خطاب کرتی ہوں، علماء اہل سنت۔ اتنی پیاری گفتگو کے بعد گفتگو بنتی نہیں ہے اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ اس محفل کی خوبصورتی یہی ہے کہ محفل اپنے اختتام کو پہنچے اور صبح اٹھ کے ہم اللہ کے حضور سجدہ کریں، یہی اس محفل کی رونق ہے۔ نہ تو میں تقریر کے حساب سے آیا اور نہ ہی ذہن میں تھا کہ میں تقریر کروں گا۔ جاتے جاتے آپ کو ایک کامیابی کا نسخہ بتا دیتا ہوں۔ ہر شخص چاہتا ہے کامیاب ہو، نہیں چاہتے ہوتے تو اتنی عجیبی نہ بولتے۔ میں مولوی ہوں الحمدللہ، لیکن آپ لوگوں کا وقت اس طرح نہیں لوں گا جس طرح ایک روٹین سے چلتے ہیں۔ 5 منٹ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا جسے آپ کامیابی کا راز کہتے ہو۔ یا تھک گئے ہو، بات سننی ہے تو دل کے کان کھول کے، اور امید بھی ہے اپنے اللہ سے، یقین بھی ہے اپنے اللہ سے کہ جب دلوں کے کان کھلے ہوں تو بات دلوں میں اتر جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گفتگو کرنے والوں کی گفتگو میں اتنی خوبصورتی نہیں تھی کہ اثر ہوتا۔ بات یہ ہے بارش ہر جگہ برستی ہے، زمین کا سرسبز ہونا یا شاداب ہونا یہ پہلے لازم ہے۔ جہاں پہ بیج بویا جاتا ہے وہ زمین اچھی ہونی چاہیے۔ تو اگر دل کی زمین اچھی ہے تو
اثر کرے جائے گی بات. اور اگر دل کی زمین ہی سخت ہے تو پھر باتیں کیا، پھر کوئی بات اثر نہیں کرتی. تو میں بات کر رہا تھا کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، لیکن وہ کوشش نہیں کرتا. چاہتا ہے کہ میں نیک بنوں، نیک کہلوانا تو چاہتا ہوں لیکن نیک بنتا نہیں. ایک حقیقت ہے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. تو بات یہ کر رہا تھا کہ اگر زندگی اور آخرت دونوں، یہ دو چیزیں، دنیا اور آخرت، اگر ان دونوں زمانوں میں، دونوں دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں اپنے پلے باندھ لیں. صرف 3 چیزیں، اگرچہ مشکل لگتی ضرور ہیں نہیں. کچھ بھی چیز اللہ نے ناممکن نہیں بنائی. ہر چیز ممکن ہوتی ہے جب انسان کرنا چاہے. نہ کرنا چاہے تو پھر ہر بات مشکل ہو جاتی ہے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. سارے جوان اور سمجھدار بیٹھے ہیں اور الحمدللہ کافی چہرے لگ رہے ہیں کہ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ. انسان نفسیاتی کھیلتا ہے. میں آپ کو اگر ایک میموری کارڈ پکڑاؤں اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں اس میں کچھ فلمیں ہیں، بڑی اچھی فلمیں ہیں، صبح کارڈ میں نے واپس لینا ہے. فطرت ہے ساری رات لگا کے فلمیں دیکھ کے صبح کارڈ لوں گا. نفسیات ہے یا صبح واپس کرنا ہے. اور اگر یہ بول دوں یار کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سونا، صبح فجر پڑھ لینا، ملاقات کریں گے تو یقین جانیں عشاء کی نماز بھی مشکل ہے اور فجر کی کیوں. نفسیات، اس کو کیا کہنا، سائیکالوجی. یہ گیم میں ساری نفسیات کی. تو بات کر رہا تھا کہ 3 چیزیں اپنے دامن میں باندھ لیں. اگر 3 چیزوں میں آپ پرفیکٹ ہو جاتے ہو، کمپلیٹ ہو جاتے ہو، مکمل ہو جاتے ہو، میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں اللہ کریم نہ آپ کو دنیا میں رسوا کرے گا نہ آخرت میں رسوا کرے گا. سب سے پہلی بات، کبھی نماز نہ چھوڑنا. سب سے پہلی بات. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ جس کا ہم کھاتے ہیں وہ ہم سے اور تقاضے نہیں کرتا، ایک بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میرے حضور آ کے سجدہ کر لینا. مثال، استاد کے سامنے شاگرد جب جاتا ہے نا، شاگرد کو آئے یا نہ آئے، طالب علم کو کچھ سبق آئے یا نہ آئے، لیکن اگر وہ روزانہ کلاس میں جاتا ہے نا تو استاد کی نگاہ اس پہ ضرور رہتی ہے، یہ میرا شاگرد ہے نا. یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح ہمیں نماز اچھے انداز میں پڑھنی آتی یا نہیں آتی، بس ہمیں حاضری لگوانی چاہیے. جب حاضری لگی رہے گی تو اوپر سے کرم ہوتا رہے گا. پھر اللہ کریم بندوں کے لفظوں کو نہیں دیکھتا، دلوں کو دیکھتا. بات سمجھ آئے گی. تو پہلا کیا تھا؟ نماز. کیوں؟ ہم جس نام کی محفل سجائے بیٹھے ہیں ان کے نواسے کا نام حسین تھا. مجھے بتائیں کربلا کا مقام ہو، تپتی ریت ہو، پانی بھی نہ ہو، کتنی دنوں سے پیاس بھی ہو، لیکن نماز پھر بھی، ان کا نام بھی لیں پھر نماز بھی چھوڑیں. پھر ہم عاشق تو نہ ہوئے نا، پھر تو ہم وہ چوری کھانے والے مجنو بنے نا. مجنو تو وہ ہوتا ہے جو نام لے لے کر جیتا ہو، اس کو عاشق کہا جاتا ہے. تو پہلا درس کیا ہے کہ نماز نہیں چھوڑی. دوسری بات، زندگی میں کبھی حرام نہیں کھانا، رزق حلال کھائیے. اگر ہم کھانا بسم اللہ پڑھ کے بھی کھائیں، وضو کر کے بھی کھائیں، ہر لقمے کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھیں، اگر وہ لقمے ہی حلال کا نہیں ہے تو ہماری بسم اللہ پڑھنے سے کوئی اس پہ اثر. تو پہلی بات کیا ہے کہ ہمیں رزق حلال کمانا ہے، کبھی رزق حلال نہیں چھوڑنا. جو شخص چاہتا ہے نا اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہو، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں. سادہ لفظوں میں حضرت سعد تھے نا، حضرت سعد، عرض کی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیے، دعا کیجئے کہ میری ہر بات، میری ہر دعا قبول ہو جائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا نسخہ دیا؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا لمبی نمازیں پڑھو، زکات دو، حج کرو، فلاں نہیں. آپ نے فرمایا آتے بھی توڑ ماتا کا تستجب دعوتوں کا، تو حلال کھا، تیری دعائیں ساری قبول ہو جائیں. تو دوسرا کیا ہے؟ رزق حلال کھانا. اور رزق حلال کھانے والا شخص کبھی کسی کا حق نہیں مارتا. یہ ہے کہ نہیں؟ جو رزق حلال کھاتا ہے نا وہ کسی کا حق نہیں مارتا. اور جو رزق حلال خود بھی کھائے، بچوں کو بھی کھلائے،
یقین جانے اس کی اولاد اس کے قدموں کی بھی غلام ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہماری اولادیں نہیں بات مانتی،